العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا في الدين يفقهه فيدري الرحیم عربی کا معلم حصہ اول الدرس الاول پہلا سبق۔ آج ہم پہلا سبق شروع کرتے ہیں۔ کلمہ اور اس کی قسمیں۔ تم نے اردو یا فارسی کی صرف و نحو میں کلمہ اور اس کی اقسام کا بیان تو پڑھ ہی لیا ہوگا، انہی باتوں کا ہم یہاں دوبارہ یاد دلاتے ہیں۔ نمبر 1، بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں۔ جس لفظ کا کوئی معنی ہو اس کو کلمہ کہتے ہیں، اور جس کا کوئی معنی نہ ہو اس کو مہمل کہا جاتا ہے۔ تو بامعنی لفظ کو یعنی لفظ موضوع کو کلمہ کہتے ہیں، اور وہ 3 قسم کا ہوتا ہے: اسم، فعل اور حرف۔ اسم یہ وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی بتانے میں دوسرے کلمے کا محتاج نہ ہو، اور اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ سمجھا نہ جائے۔ اسم میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا۔ اسم اپنا معنی خود بخود بتاتا ہے، کسی دوسرے کلمے کا محتاج نہیں ہوتا، اور نہ اس میں کوئی زمانہ ہوتا ہے۔ جیسے رجل مرد، حامد ایک خاص شخص کا نام، زید ایک خاص شخص کا نام، تو اس میں کوئی بھی زمانہ نہیں ہے۔ ضرب مارنا یہ مصدر ہے۔ طیب اچھا، ہوا وہ ایک مرد یا وہ، انا میں، نحن ہم، تو اسم میں کوئی زمانہ نہیں ہوتا، باقی اپنا معنی تو بتاتا ہے۔ جیسے حامد نے حامد کی ذات پر دلالت کر رہے، رجل آدمی کی ذات پر دلالت کر رہے، تو معنی تو اپنا خود بخود بتا رہے، لیکن اس میں کوئی زمانہ نہیں ہوتا۔ فعل یہ وہ کلمہ ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا سمجھا جائے، اور 3 زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس میں پایا جائے۔ فعل وہ زمانے سے خالی نہیں ہو سکتا۔ فعل کام کو کہتے ہیں، کوئی بھی کام کسی بھی زمانے سے خالی نہیں ہو سکتا، یا اس کا تعلق ماضی سے ہوگا، یا حال سے ہوگا، یا استقبال سے ہوگا۔ جیسے ضربہ، اب اس کا ترجمہ ہے اس نے مارا، تو مارا تو گزرا ہوا، یہ زمانہ ماضی ہے۔ ذہب وہ گیا، سمع اس نے سنا، یذہب وہ جاتا ہے، یہ حال، یا جائے گا یہ مستقبل۔ تو فعل یہ زمانے سے خالی نہیں ہو سکتا۔ جیسے میں نے کھانا کھایا، میں گیا، میں نے سنا، میں نے چائے بنایا، کوئی بھی فعل کام جو ہوتا ہے کام، یہ زمانے سے خالی نہیں ہو سکتا۔ زید جاتا ہے، زید جائے گا۔ نوٹ: اگر کام کا کرنا سمجھا جائے مگر زمانہ نہیں سمجھا جائے تو وہ اسم ہی ہوگا۔ جیسے ضرب یعنی مارنا، یہ مصدر ہے مارنا، اب یہ اسم ہے۔ کام کا سمجھا جائے کہ کام کرنا سمجھا جائے، جیسے ضرب مارنا، لیکن اس میں کوئی زمانہ نہیں ہے، تو معلوم ہوا یہ اسم ہے۔ اور حرف یہ وہ کلمہ ہے جس کا معنی اسم یا فعل کے ساتھ ملے بغیر سمجھ میں نہ آئے۔ جیسے من، اب من کا معنی ہے سے، علا اس کا معنی ہے پر، فی میں، الا تک، طرف۔ تو آپ یہ جو حروف ہے سے، پر، میں، تک، جب تک ان کے ساتھ کوئی اسم یا فعل نہیں ملا ہوگے تو اس سے کوئی مستقل معنی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ویسے من کا معنی تو ہے سے، اللہ کا معنی ہے پر، معنی تو ہے ان کا، لیکن ان کے ساتھ اگر آپ کوئی اسم یا فعل نہیں ملاؤ گے تو اس سے کوئی مستقل معنی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اب من سے، تو آپ اگر اردو میں اس کے ساتھ کچھ ملا لو، کوئی فعل ملا لو، اسم ملا لو، تب اس کا معنی سمجھ میں آئے گا کہ میں کراچی سے لاہور گیا، یا علا پر۔ اب اس کے ساتھ کوئی اسم فعل نہیں ملاؤ گے تو اس سے کوئی مستقل معنی سمجھا نہیں جائے گا۔ اگر آپ یوں کہو کہ زید علی السطح، زید چھت پر ہے، تو اب معنی سمجھ میں آ گیا۔ فی میں، اب میں کرو گے تو کوئی معنی تو سمجھ نہیں آئے گا جب تک اس کے ساتھ کوئی اسم نہیں ملاؤ گے۔ اب اگر عربی میں کہو زید فی البیت، زید گھر میں ہے، دیکھو اس کے ساتھ کوئی اسم جب ہم نے ملا لیا تب اس کا معنی سمجھ میں آیا۔
تو ذہب زید الی المسجد، گیا زید مسجد کی طرف۔ تو اسم اپنا معنی خود بخود بتا رہے، دوسرے کلمے کا محتاج نہیں ہوتا، اس میں کوئی زمانہ نہیں ہوتا۔ فعل بھی اپنا معنی خود بخود بتا رہے، اس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا سمجھا جائے، اس میں زمانہ ہوتا ہے۔ فعل زمانے سے خالی نہیں ہو سکتا۔ اور حرف جب تک ان کے ساتھ کوئی اسم فعل نہیں ملے گا، اس کا معنی سمجھ میں نہیں آئے گا، مستقل معنی۔ تو آسان لفظوں میں یوں سمجھو کہ اسم نام کو کہا جاتا ہے، کوئی بھی نام ہو، جیسے زید، گھر، باغ، پنکھا، میدان، جو بھی نام ہو وہ اسم ہوتا ہے، اور اس میں کوئی بھی زمانہ نہیں ہوتا۔ اور فعل کام کو کہتے ہیں، کوئی بھی کام، جیسے چلا، گیا، سمجھا، سنا، مارا، بالکل آسان لفظوں میں۔ تو فعل کسی بھی زمانے سے خالی نہیں ہو سکتا، لازماً اس میں کوئی نہ کوئی زمانہ ہوتا ہے، یا ماضی، یا حال، یا آئندہ۔ یوں سمجھو کہ جس لفظ کو 3 طرح پڑھا جا سکتا ہے وہ فعل ہے۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ گیا، جاتا ہے، جائے گا، دیکھو 3 طرح اس کو پڑھ سکتے ہیں، گیا، جاتا ہے یا جائے گا۔ اسی طرح سویا، سوتا ہے یا سوئے گا، دیکھو 3 طرح بول سکتے ہیں اس کو۔ سمجھا، سمجھتا ہے، سمجھے گا، یہ بھی معلوم ہوا فعل ہے۔ لیکن اسم کو آپ 3 طرح نہیں پڑھ سکتے۔ مثال کے طور پر زید، اب زید ایک شخص کا نام ہے، تو اس کو 3 طرح تو آپ نہیں پڑھ سکتے، تو 3 طرح آپ زید کو نہیں پڑھ سکتے۔ تو فعل جو ہوتا ہے اس کو آپ 3 طرح پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی فعل اٹھاؤ۔ تو فعل زمانے سے خالی نہیں ہو سکتا، جبکہ اسم جو ہوتا ہے، اسم، اس میں زمانہ نہیں ہوتا۔ ابھی آپ مجھے بتائیں کہ اسم فعل حرف کون سا ہے۔ دیکھو میں کہتا ہوں زید میدان کی طرف چلا، ابھی آپ بتاؤ اس میں اسم کون سا ہے، فعل کون سا، اس میں غور کریں۔ دیکھو زید نام ہے، یہ اسم ہے، میدان یہ بھی نام ہے، اسم ہے، کی طرف حرف ہے، حرف، اور چلا یہ فعل ہے۔ دوسری مثال، اچھا میں کہہ رہا ہوں کہ زید نے چائے بنائی، تو زید دیکھو اسم ہے، نام ہے، چائے یہ بھی نام ہے، بنائی فعل ہے۔ حامد نے مارا عمر کو، حامد نے مارا عمر کو، حامد نام ہے، اسم ہے، مارا یہ فعل ہے، کام ہے، عمر یہ بھی اسم ہے، کو حرف ہے۔ تو بالکل آسان لفظ ہے۔ اب اسم کی 2 قسمیں، نمبر 2 اسم کی 2 قسمیں، نمبر 1 نکرہ، نمبر 2 معرفہ۔ نکرہ یہ وہ اسم ہے جو عام چیز پر بولا جائے، جیسے رجل، مرد، اس لفظ سے کوئی خاص مرد نہیں سمجھا جاتا، بلکہ ہر ایک اور کسی ایک مرد کو رجل کہہ سکتے ہیں، رجل۔ طیب، اچھا، اس سے کوئی خاص اچھی چیز نہیں سمجھی جائے، بلکہ ہر ایک اور کسی ایک اچھی چیز کو طیب کہہ سکتے ہیں۔ تو نکرہ عام نام ہوتا ہے، کامن نام، عام نام۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں گھڑی، تو ایک عام نام ہے، ساعت، یہ نکرہ ہے، اس سے کوئی خاص گھڑی نہیں سمجھی جائے۔ اسی طرح میں کہتا ہوں پنکھا، یہ بھی ایک عام نام ہے۔ میں کہتا ہوں دیوار، یہ بھی ایک عام نام ہے۔ میں کہتا ہوں گاڑی، یہ بھی ایک عام نام ہے۔ میں کہتا ہوں دروازہ، باب، یہ بھی ایک عام نام ہے۔ میں کہتا ہوں کھڑکی، یہ بھی دیکھو ایک عام نام ہے۔ جبکہ معرفہ خاص نام ہوتا ہے، خاص معرفہ یہ وہ اسم ہے جو خاص چیز پر بولا، جیسے زید، اب ہر آدمی کو تو زید نہیں کہا جاتا، یہ ایک خاص نام ہے۔ اسی طرح میں کہتا ہوں حامد، یہ بھی دیکھو ایک خاص نام ہے۔ اسی طرح میں کہتا ہوں ابو بکر، دیکھو ایک خاص نام ہے۔ میں کہہ رہا ہوں عمر، خاص نام ہے، عثمان خاص نام ہے، علی خاص نام ہے، مکہ خاص نام ہے۔ تو جو معرفہ ہوتا ہے وہ ایک خاص نام ہوتا ہے، عام نہیں ہوتا۔ الرجل مخصوص مرد، خاص ہے۔ اب یہ جو اس میں معرفہ ہے، جو خاص اسم ہے، اس کی 7 قسمیں ہیں۔
معرفہ کی ساتھ قسمیں. نمبر 1 اسم علم. اسم علم نام کو کہتے ہیں علم، جیسے زید، حامد، عثمان، علی، عمر، جتنے بھی ہیں، اشرف. تو علم جو ہوتے سارے کے سارے خاص ہوتے ہیں. نمبر 2 ہے اسم ضمیر پرونان جو ہوتے یہ بھی خاص ہوتے. ہوا اس کا معنی ہوتے وہ، یہ مذکر کے لیے آتے. اب دیکھو یہ مؤنث کے لیے نہیں آتا، خاص ہے ہوا. انت کا مطلب ہے تو ایک، مذکر مؤنث نہیں، یہ بھی دیکھو خاص ہے. انا میں خاص ہے. ہیا، انتما، انتم، جتنے بھی ہے، انا، نحن، انت، انتما، انتم، انت، انتما، انتن، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن، سارے خاص ہیں. نمبر 3 اسم اشارہ، یہ بھی خاص ہے، جیسے ھذا، یہ مذکر کے لیے آتا ہے. اسی طرح ذاک، وہ، یہ بھی مذکر درمیانی مسافتی. جتنے بھی اسم اشارہ ہے، ھذا، ھذانی، ہؤلائی، ذاک، ذالک، تلک، تانک، اولئک، یہ سب اسم اشارہ جو ہے یہ سارے خاص ہیں، معرفہ کی قسموں میں سے ہیں. نمبر 4 ہے اسم موصول، جیسے الذی، ایک مرد، جو ایک مرد. اللذانی، اللذین، اللذین، اللتی، اللتانی، اللتین، اللاتی، اللواتی، یہ سارے خاص ہیں، ایک کو دوسری کی جگہ نہیں بول سکتے. الذی کو ہم اللتی کی جگہ نہیں بول سکتے، اللتی کو اللذی کی جگہ نہیں بول سکتے، خاص. نمبر 5 ہے وہ اسم جو منادہ ہو، جیسے یا رجل. منادہ وہ اسم ہے جس کو آواز دی جائے، جس کو ندا دی، جیسے یا رجل. دیکھو رجل آدمی، لیکن جب آپ نے اس کو آواز لگا دی اے آدمی، تو ظاہر سی بات ہے جس کو آپ نے آواز لگا دی تو وہی آپ کے ذہن میں ہے، تو وہ معرفہ ہو گیا. یا ولد، اے لڑکے، تو جس کو آپ نے آواز لگائی وہی لڑکا مراد ہے، کوئی اور مراد نہیں ہے، تو یہ بھی دیکھو خاص ہو گیا. تو نمبر 6 وہ اسم جو معرب باللام. یاد رکھنا کسی بھی نکرہ کے اوپر اگر آپ الف لام ڈال دیتے ہیں نا وہ پھر خاص ہو جاتے ہیں، اور اس کو پھر کہتے ہیں معرف باللام، یعنی جس پر الف لام داخل ہو. ایک فرسن، گھوڑا، کوئی خاص گھوڑا مراد نہیں تھا، لیکن جب آپ نے اس پر الف لام داخل کر دیا، الفرس، اب خاص گھوڑا مراد. اب رجل عام آدمی تھا کوئی بھی، لیکن جب آپ نے اس کے اوپر الف لام ڈال دیا، الرجل، اب یہ خاص بن گیا. اور 7واں قسم وہ اسم جو معرفہ کی مذکورہ قسموں میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہو. کوئی بھی اسم اٹھاؤ اور معرفہ کی مذکورہ قسموں میں سے کسی ایک کی طرف مضاف کر دو تو وہ معرفہ بن جائے گا. مثال کے طور پر زید کی طرف کوئی اسم مضاف کر دو، دیکھو قلم. اب قلم تو عام نام ہے، لیکن آپ یوں کہو قلم زید، زید کا قلم، اب یہ خاص ہو گیا. اسی طرح ساعت، گھڑی ایک عام، لیکن آپ کو ساعت حامد، حامد کی گھڑی. اب دیکھو یہ گھڑی حامد کی ہے، عام گھڑی نہیں ہے، بلکہ گھڑی کیا ہو گئی، خاص ہو گئی. تو کسی بھی نکرہ کو جب آپ مذکورہ قسموں میں سے کسی ایک کی طرف مضاف کر دو تو وہ معرفہ بن جائے گا. اب کتاب ھذا، اس کی کتاب. پہلے تو کتاب عام تھے کسی بھی، لیکن آپ اس میں ضمیر کی طرف مضاف کر دو یا اس میں اشارہ کی طرف، ھذا اس میں اشارہ ہے تو کتاب ھذا. معرب باللام کی طرف کتاب الرجل. کتاب تو نکرہ تھا، لیکن جب آپ نے معرب باللام کی طرف مضاف کر لیا اب یہ خاص بن گیا، ایک خاص آدمی کی کتاب. تو تنبیہ کہہ رہے ان مثالوں میں لفظ کتاب بھی معرفہ ہو گیا. بس آج کے لیے اتنا ہی. اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے.